الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنازہ کے مسائل کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعہا سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جنازہ اللہ اکبر کہہ کے اور رفع دین کر کے شروع کریں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایک سورت ملائیں گے، یہ باتیں ہوئی تھی اور ان کے دلائل کا بیان ہوا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 78 کہ سورہ فاتحہ اور سورت اور پوری صلاۃ جنازہ یہ پست آواز میں پڑھیں گے، دھیرے پڑھیں گے، سری طور پر پڑھیں گے۔ اور اس سلسلے میں ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة۔ یہ سنن نسائی کی صحیح سند سے ثابت حدیث ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ میں سنت یہ ہے کہ آدمی تکبیر اولا کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پست آواز میں پڑھے اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہے، تو اس طرح کل 4 تکبیریں ہو جائیں گی، اور آخری تکبیر کہہ کر کے سلام پھیر دے۔ تو یہ مسئلہ رہا، مسئلہ نمبر 78 کہ جنازہ کو سری پڑھنا چاہیے، جہری کے بجائے سری پڑھنا چاہیے، پست آواز میں پڑھنا چاہیے، بلند آواز میں نہیں۔ مسئلہ نمبر 79، مسئلہ نمبر 79 یہ ہے کہ پھر آدمی دوسری تکبیر کہے، پہلی تکبیر کہہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، اور پھر دوسری تکبیر کہے۔ دوسری تکبیر کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے، درود پڑھے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں ان سنت فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر الامام، کہ صلاۃ جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اپنے دل میں سری طور پر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے، اخلاص کے ساتھ میت کے لیے جنازے کی تینوں تکبیروں میں دعا کرے، اور کچھ بھی تلاوت نہ کرے، یعنی باقی تینوں تکبیروں میں کچھ بھی تلاوت نہ کرے، صرف میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، اور اس کے بعد میں پھر دھیرے سے سلام پھیر دے داہنے طرف جب سلام پھیرے۔ اور سنت یہ ہے کہ جو لوگ مقتدی ہوں وہ بھی اپنے امام کی طرح جنازہ پڑھیں۔ اسے امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں، اور انہیں کی سند سے امام بیہقی نے اور ابن الجارود نے روایت کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی کہے کہ یہ بات سنت ہے یا یہ بات برحق ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انشاءاللہ۔ اور جو ہے تو اس حدیث میں یہ بات واضح ہے، کہتے ہیں ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، یعنی دوسری تکبیر کے بعد۔ البتہ درود میں کون سا صیغہ پڑھے، کون سا درود پڑھے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث میں مجھے یہ بات نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کن الفاظ کے ساتھ اور کس صیغے کے ساتھ درود پڑھے گا۔ اور ایک صلاۃ ابراہیمی، درود ابراہیمی کے قریب ایک صیغہ مروی ہے، لیکن اس کی سند سخت ضعیف ہے، اور اسے امام سخاوی نے
اپنی کتاب القول البدیع میں، اور ایسے ہی امام ابن قیم نے جلاء الافہام میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جنازہ میں بھی وہی درود پڑھا جائے جو درود صلاۃ کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ درود سکھائی۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہی صیغہ سکھایا جو سلام میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور چونکہ جنازے سے متعلق کوئی صیغہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ظاہر بات یہی ہے کہ کوئی صیغہ خاص نہیں ہے، بلکہ فرض صلاۃ کے اندر تشہد کے جو صیغے ثابت ہیں اور جو درود ثابت ہیں وہ سارے صیغے پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل 7 صیغے ثابت ہیں درود کے، جو اس کی تفصیل دیکھنا چاہے وہ شیخ کی کتاب صفت صلاۃ النبی کا مراجعہ کر سکتا ہے۔ پھر مسئلہ نمبر 80 پہ ہم آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 80 ہے کہ پہلی تکبیر کہنے کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ لے اور سورت ملا لے، اور دوسری تکبیر کہنے کے بعد جب درود پڑھ لے، صلاۃ علی النبی پڑھ لے، تو اس کے بعد میں بقیہ تکبیریں کہے، یعنی تیسری تکبیر کہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، تیسری، چوتھی، پانچویں، 9 تکبیروں تک، جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ تو اس کے بعد کی تکبیروں میں میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، جیسے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس معنی میں گزر چکی ہے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت کے لیے صلاۃ جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، یا اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اس کا ایک معنی بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ خصوصی طور پر اس کے لیے دعا کرو، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ خالص دل کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 81 کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے، اور اس میں افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں جنازے میں، جو دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو اختیار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کو اختیار کرے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے 4 دعاؤں کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے 4 دعائیں ملی ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ پہلی دعا، آج کے درس میں ہم پہلی دعا ذکر کر کے درس ختم کر دیں گے، اور بقیہ دعاؤں کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ تو پہلی دعا ذکر کرتے ہیں، عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر صلاۃ ادا کی، اور آپ نے جب صلاۃ جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ سے جو دعا سنی اسے میں نے یاد کر لی، میں نے آپ کی صلاۃ جنازہ کی دعا کو میں نے یاد کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی تھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما، اے اللہ تو اسے عافیت میں رکھ، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کی مہمانی
بڑی عزت کے ساتھ کر، اکرام کر۔ اے اللہ تو اس کے قبر کو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ تو اسے پانی سے، اولے سے، برف سے تو اسے غسل دے دے، اسے دھو دے، اور اے اللہ تو اس کو غلطیوں سے ایسے ہی صاف ستھرا کر دے جیسے تو نے سفید کپڑا میل و کچیل سے صاف ستھرا بنایا ہے، اور اے اللہ تو اسے بدل کر ایسا گھر عطا فرما دے جو اس کے اپنے اس گھر سے اچھا ہے، اور تو اسے ایسے اہل و عیال دے دے جو یہاں کے اہل و عیال سے اچھے تھے، اور تو اسے ایسا جوڑا عطا فرما دے جو اس کے جوڑے سے اچھا ہو، اور اے اللہ تو اسے جنت میں داخل فرما دے، اور اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دے، عذاب قبر سے پناہ عطا کر دے، اور ایسے ہی جہنم کے عذاب سے پناہ عطا کر دے۔ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا سنی تو میری تمنا اور آرزو ہوئی کہ کاش میں ہی یہ میت ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میرے لیے کر رہے ہوتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور ایسی ہی ابن الجارود، بیہقی، طیالسی، احمد وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور امام ترمذی نے اسے مختصر روایت کرنے کے بعد کہا کہ امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے صحیح حدیث یہی ہے۔ تو بہرحال یہ دعا رہی جنازے میں ایک پڑھنے والی۔ انشاءاللہ ہم بقیہ دعاؤں کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے دین پر، اسلام و ایمان پر قائم رکھے، ثابت قدمی عطا کرے، اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔